اچھا سلمان صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کچھ دن پہلے راولپنڈی کے کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب، انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں، لیکن الزامات انہوں نے لگا دیے، کچھ ثبوت پیش نہیں کیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے پہ بھی کوئی جوڈیشری کو رول پلے کرنا چاہیے اور ان سے ثبوت مانگنے چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے، اور ثبوت بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے. میں تو خود چشمدید گواہ ہوں، میرے ساتھ بھی بہو یہی ہوا. مجھے ابھی تک وہ محسوس ہوتا ہے اس ایس پی کا بازو جس نے میری گردن پہ رکھ کے مجھے آر او کے دفتر سے باہر نکالا. تو مجھے معلوم ہے کیا ہوا اس دن. ہم بیٹھنا چاہتے تھے کنسالیڈیشن کے لیے، فارم 47 جس کو کہتے ہیں، فارم 45 آنے تھے ہمارے سامنے، وہ کھلنے تھے، ان کو درج کرنا تھا، فارم 47 بننا تھا. وہ تو آپ کی سٹوری ہے نا، جو چٹھا صاحب کی سٹوری ہے، ان کی بھی سٹوری یہی ہے. اس کے ساتھ کو ثبوت. دیکھیں، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جب اگر کوئی تحقیقاتی کمیشن بنے گا تو میں دکھا دوں گا کہ کیسے آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جو فارم 47 بنے ان کا حقیقی فارم 45 سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل یہ ثابت ہو جائے گا اگر کمیشن بنتا ہے، بہت آسانی سے چند منٹوں میں یہ ثابت ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے جی، کمشنر راولپنڈی صاحب نے جو الزامات لگائے ثابت کر پائیں گے؟ سر ان کو بھی ثابت کرنا چاہیے، اور میرے خیال پورے پاکستان میں دیکھیں، پہلے جو غلطی ہم سے یہی ہوئی کہ ہم نے جوڈیشری نے لے کر یہ آپ نے سول ایڈمنسٹریشن کو یہ فرائض سونپ دیے. سول ایڈمنسٹریشن سارا پولیٹیکل ہوتا ہے، وہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے، وہ اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے جو سارے جو اسائنمنٹس ہیں، جابز ہیں، پوسٹنگز ہیں، ٹرانسفرز ہیں، ان کے جو سارے مراحت ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے سارے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. 1.5 سال سے تھے نا راولپنڈی سر اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں اوورآل ہم بلوچستان میں سب متاثرین ہیں، اور ہم سب متاثرین ہیں آر اوز، ڈی آر اوز اور انہی کے. بلوچستان کے اندر اس وقت جو بھی ہے، آج جعفر مندوخیل صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے سیٹ کو جو ہے اس لیے اروایا گیا کہ میرے مخالف میں 3 کروڑ روپے جو ہے وہ آر او کو صرف دے دیے. تو جب مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر آج یہ خود دعویٰ کر رہا ہے تو آپ کے خیال میں وہ بلوچستان کے باقی آر اوز نے جو ہے وہ فرشتے تھے؟ 3 کروڑ تو بہت کم ہے. تو میں یہی حیران ہوں. خیر ان کی جو زبانی تھی. جعفر مندوخیل صاحب سے شاید بتانے میں کوئی غلطی ہو گیا یا وہ فگر بھول گئے. 3 کروڑ میں تو کونسلر نہیں بنتا. وہ سر فارم 45 کی طرح 3 کو 30 کر دیں. آج کل تو زیرو ہر جگہ لگ جاتے ہیں. اس میں کیا کہیں گے جی آپ، کیونکہ سول سروس میں بھی رہے ہیں، کہ یہ جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے جو الزام لگا دیا ہے تو سوچ سمجھ کے لگایا ہے یا ایسے لگا دیا ہے؟ واللہ عالم. لیکن اس کے کئی پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ تھا کہ سول سروس ہم نے دیکھا ہے کبھی پریس کانفرنس اس طرح کی نہیں جاتی، مس کنڈکٹ شمار ہوتا ہے. دوسری بات یہ کم از کم انہوں نے اپنا جرم تو مان لیا، بکریوں کو ثابت ہو نہ ہو وہ تو جرم مانے کھڑے ہیں. تیسری بات، بیان بڑا صفائی والا ہے. آرمی نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بہت سیشن کرائے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کیونکہ آرمی تو ہے ہی نہیں تھی نا پولنگ اسٹیشن. چلو وہ تو کمشنر بھی نہیں ہوتا، پھر وہ کمشنر بھی نہیں ہوتا اگر نہیں تھی. نہیں، ان کی میں صفائی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، صفائی. اور غلطی کس کی ہے؟ چیف جسٹس کی ہے. اور فلاں بڑی طریقے سے 8-10 دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں. 4 انکوائریوں کے پاس پہلے کھلی ہوئی ہیں. واللہ عالم کیا ہے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس کی بالکل پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. ایسا یہ کردار افضل خان صاحب بھی آئے تھے 2013 میں، بہت اچھے. وہ بس کیا بتاؤں، ہمارے تعلقات پیارے افضل. وہ بہت بعد میں دھرنوں میں بھی جاتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی تھی. ہم سب کو پتہ ہے. کہیں وہ ریپلے نہ ہو، لیکن انکوائری بالکل فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. میں آپ کو بڑا آسان ہوگا. یہ دیکھیے، جو جھوٹے فارم 45 اب انہوں نے بنائے ہیں 8 فروری کے بعد، اس رات تو نہیں تھے ان کے پاس، ان کو ابھی 10 دن مل گئے. اچھا، یہ جو اب آپ دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹے فارم 45، جی بالکل بنے ہوں گے نا. دیکھیں ہوں گے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر نہیں کرتے تو بہت بے وقوفی ہوگی. جہاں انہوں نے 1 لاکھ ووٹ کا اضافہ کیا، میرے فارم 45 کے مطابق میں 98,000 ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں. مجھے فارم 47 جو تمام پولنگ سٹیشنز کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں 12,000 ووٹ سے ہرا دیا. میرے 1,60,000، میرے مخالف کے 1,72,000 ووٹ بنا دیے گئے. یہ نواز شریف سے بھی زیادہ. پورے لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ نہ سعد رفیق کو اتنے پڑے، نہ رحیل اسکر کو پڑے، نہ یاز صادق کو پڑے، نہ حمزہ شہباز کو پڑے، نہ مریم بی بی کو پڑے. ان صاحب کو، میرے مقابل کو 1,72,000 ووٹ پڑ گئے. بہرحال اب ہوتا یہ ہے، جب انہوں نے یہ کیا تو ظاہر ہے ان کو پیچھے کوئی فارم 45 تو بنانے پڑیں گے. کسی وقت تو کوئی عدالت بلائے گی نا اور کہے گی دکھاؤ یہ تم نے کن فارموں سے نمبر لے کر یہ جمع کیے ہیں. تو ضرور بنائے ہوں گے. انہوں نے بیلٹ باکسز میں بیلٹ بھی بھرے ہوں گے میں سمجھتا ہوں. لیکن اس سب سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا ان کو. اب پنڈی اور اسلام آباد کے حلقوں میں ہی ٹی ایل پی نے اپنے فارم 45 آج دے دیے ہیں. انہوں نے کہا یہ لو ہمارے پاس جو ہے اور وہ ہو بہو وہی ہیں. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 کانسٹیچوئنسیز کا جو نتیجہ معطل کیا ہے، جی، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اختیار ہے؟ یہ بالکل ہے. دیکھیے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے نتیجہ ڈکلیئر کرنا ہے
اس میں 3 مرحلے ہیں. نہیں ٹریبیونل کے پاس نہیں میں عرض کرتا ہوں ابھی ٹریبیونل تو بنے بھی نہیں، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں یہ اختیار ہے. پہلے فارم 45 آئیں گے، اس سے فارم 47 بنے گا، یعنی کہ ہر پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے اس کو آپ نے یکجا کرنا ہے، 47 بنانا ہے. یہ پروویژنل کنسالیڈیشن ہے. اس کے بعد فارم 48 بنتا ہے. آپ بٹھا کے کینڈیڈیٹس کو کھولتے ہیں بیگ، اس میں جو ٹینڈرڈ یا ریجیکٹڈ ووٹس ہیں اور جو پوسٹل بیلٹ ہے اس سے آپ جو بھی تبدیلی کرنی ہے وہ کرتے ہیں. فارم 48 بنتا ہے. اس کے بعد فارم 49 بنتا ہے. اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ڈکلریشن کرنی ہوتی ہے جو پھر گیزٹ میں چھپتی ہے. تو یہ تمام مراحل ہیں. یہ ابھی وہ مراحل ہیں جو ڈکلریشن سے پہلے کے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی مرحلہ نہیں ہوتا اور الیکشن کمیشن چھلانگ مار کے ڈکلریشن کر دیتا ہے تو بالکل ہائی کورٹ کا اختیار بنے گا کہ بھی یہ سب کام تو ہوا ہی نہیں، آپ نے ڈکلریشن کیسے کرتے. ٹھیک.